الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد نماز جمعہ تھوڑی دیر اپنے بزرگوں کی ارشاد فرمائی ہوئی دینی اور اصلاحی باتیں سنائی جاتی ہیں. عام طور سے حکیم الامت حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ارشادات و فرمودات سنائے جاتے ہیں. آپ کے ارشادات و فرمودات علمی طور پر مستند بھی ہیں، صحیح ہیں، درست ہیں، انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، اور اصلاحی طور پر نفع بخش بھی بہت ہیں. وہ نسخہ کیمیا اثر ہیں. آج کل انفاس عیسیٰ میں سے ایک دو بات سنائی جا رہی ہے. حضرت کی تو سبھی باتیں نفع و فائدہ لیے ہوئے ہوتی ہیں. کوئی بھی ارشاد سنا دیا جائے اس میں نفع اور فائدہ ہے، افادیت ہے. ابھی جہاں کتاب کھلی انفاس عیسیٰ، وہاں ایک بہت کام کی بات نظر پڑی، تھوڑی دیر سناؤں گا. آج بھی ارشاد فرمایا کہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ خوب رو دھو کر توبہ کر لے، پھر قصدن اس کو یاد نہ کرے، کیونکہ مقصود بالذات خدا کی یاد ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد. گناہوں کی یاد سے تو یہی مقصود ہے، خدا کی یاد. گناہوں کی یاد سے تو یہی یعنی خدا کی یاد ہی مقصود ہے. جب وہ حاصل ہے تو اب قصدن گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بالذات نہ بناؤ. اور اگر خود بخود بلا قصد یاد آ جائے تو پھر توبہ و استغفار کر لے. جیسے حدیث میں ہے کہ مصیبت خود بخود یاد آ جائے تو انا للہ پڑھ لے، کہ اس وقت انا للہ پڑھنے کا بھی وہی ثواب ہوگا جو عین مصیبت کے وقت پڑھنے کا ثواب تھا. یہ ایک بڑی اصلاح ہے جو ہر مومن کے لیے اور خاص طور سے طالب اور سالک کے لیے بہت اہم ہے. اس اصلاح کی، اس ایقاظ کی، اس تنبیہ کی بڑی ضرورت ہے اور بڑی ضرورت تھی. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، انہیں شیخ اکبر کہا جاتا ہے، جو معارف و حقائق کے بڑے امام تھے. ان کی بہت سی باتیں بظاہر نصوص کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، خود نہیں فیصلہ کر لینا چاہیے. جو عرفاء ہیں اور محقق ہیں، جامع ہیں شریعت اور طریقت کے، حدیث، فقہ اور تصوف کے، ان سے رجوع کرنا چاہیے، مراجعات کرنی چاہیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور جلدی کچھ نہیں کہہ دینا چاہیے. وہی ہے شیخ اکبر. علامہ انور شاہ کشمیری انہی کے متعلق فرماتے تھے، جب نام لے لے کر فرماتے طلبہ دور حدیث شریف سے، علماء کا نام لے لے کر، ان کو حق بھی تھا کہنے کا. فرماتے کبھی کبھی ایھا الجاہلون المتجاہلون، یہ خاص انداز تھا ان کا گفتگو کا، جس کی نقل فرماتے تھے ان کے صاحبزادہ محترم مولانا نظر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، وہ بھی کہتے تھے. تو فرماتے ایھا الجاہلون المتجاہلون، جن علماء کے اقوال تمہارے سامنے نقل کرتا ہوں ان سے زیادہ جانتا ہوں. یا علامہ انور شاہ کشمیری. تو اب بھی کوئی نقل کر کے اپنے طلبہ سے یہی کہنے لگے، باولا ہوگا وہ. ان کو تو حق تھا،
وہ تھے اس پائے اور اس درجے کے، علمی اعتبار سے ان کا مقام تھا، انہیں زیب دیتا تھا، تو نام لے لے کے حافظ ابن حجر سے، حافظ سے روایت حدیث میں تو نہیں، ہاں درایت حدیث میں زیادہ کلام کر سکتا ہوں، اور شیخ اکبر سے معارف و حقائق میں نہیں بڑھ سکتا، یہی ہے وہ شیخ اکبر۔ ان کی رفعت مقام کی جانب تو جب نظر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میری ٹوپی گر جاتی ہے۔ آج کل کی ٹوپی تو ایسی ہے، وہ تو نہیں گرے گی، یہ سر پہ ہاتھ رکھ لیں گے، ارے مراد ہے تشبیہ، اتنا اونچا مقام ہے شیخ اکبر کا، وہ ہے شیخ اکبر۔ کیا لکھا ہے کہ گناہ پر ایک دفعہ خوب رو دھو کر توبہ کر لے، پھر قصدن اس کو یاد نہ کرے۔ یہ بہت غلطی کرتے ہیں لوگ، جن کی پچھلی زندگی مثلا گناہوں میں گزری، کسی ایک گناہ کے عادی ہوئے، اسے کرتے رہے، یا لشٹم پشٹم جو بھی گناہ موقع ملتا رہا کرتے رہے، بہت سے گناہ انہوں نے کیے، تو اب توبہ کر لی، ارادہ کر لیا اس زندگی سے نکلنے کا، اپنے آپ میں صالح انقلاب پیدا کرنے کا، اور اپنے مولا اور مالک کی طرف بڑھنے کا، تو اب تنہائی میں بیٹھ کے انہیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی اگر کسی کے اور اس کے ساتھی اور دوست کے مابین مثلا کچھ بات ایسی ناچاقی کی، اختلاف کی پیش آ جائے، اور دونوں ایک دوسرے سے روٹھ جامیں، ناراض ہو جامیں لمبے عرصے تک، اور پھر ماشاءاللہ ان میں وہی بات پیدا ہو جائے جو پہلے تھی، اب اگر اس درمیانی عرصے کو، جدائیگی کے عرصے کو، اور ایک دوسرے سے دوری کے عرصے کو یاد کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ گرہ لگے گی، ہاں، اور گرہ لگتی چلی جائے گی، وہ حجاب بنے گا، پردہ بنے گا آگے کے لیے، قرب نہیں ہو سکتا، دوستی میں وہ مزہ نہیں آ سکتا۔ یہی معاملہ یہاں ہے، حضرت اقدس تھانوی قدس سرہ نے لکھا، یہ حجاب اور پردہ بنے گا، گناہ ہو گیا تھا، توبہ کر لی، اب اسے یاد نہ کرو، ورنہ تو حجاب اور پردہ ہوگا، مولا اور مالک کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بنے گا، بس ہو گیا تھا۔ یقین رکھو کہ ذات باری تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول فرما لی، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، بے حد توبہ قبول کرنے والے ہیں، بھول جاؤ اسے، اب آگے بڑھو۔ ہمارے حضرت والا شاہ جلال آبادی نور اللہ مرقدہ بہت تلقین فرماتے تھے، اس بات کی بڑی تعلیم فرماتے، صاحب فراش تھے، گجرات کے ایک صاحب تھے، کھڑے ہوئے، حضرت لیٹے ہوئے، بعد نماز فجر، حضرت میں بہت گنہگار ہوں، اس طرح سے کہہ رہے تھے، فرمایا گناہ کا تو نام بھی مت لو، مجھے شرم آتی ہے، یوں فرمایا حضرت نے۔ اور یہ نہیں ہے کہ حضرت نے ویسے ہی فرمایا، حضرت تھے بھی ایسے ہی، اب تو کوئی ڈھونگی پیر کچھ ہی نقل کرنے لگے، مجھے شرم آتی ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گناہ کا تو نام بھی برا ہے۔ اور میرے حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، ماضی کا تو غم نہیں اور مستقبل کا فکر نہیں، بس حال کا اہتمام، ماضی کا تو غم نہیں اور مستقبل کا فکر نہیں۔ یہ کیسا طالب اور سالک ہے کہ بیٹھا ہوا ماضی کو کیا کہتے تھے اسے، کھرل کر رہا ہے، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، ارے اب میرا کیسے اصلاح ہو سکتی ہے بھلا،
اور میرا قرب ذات باری تعالیٰ سے کہاں ہو سکتا ہے، میں اتنا گنہگار کیسے ہو سکتا ہے، یہ سوچ رہا ہے بیٹھا ہوا، تو یہ تو حجاب اور پردہ بنے گا۔ اس سے کہا اس وقت ماضی کا تو غم نہیں، گناہ کیا، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث شریف میں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا گناہ تھا ہی نہیں۔ تم ذات باری تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے سمجھ لو کہ ہم دھل گئے، غلاظت میں لپٹا ہوا ہو کوئی شخص اور غسل کر لے، کیا اثر باقی رہے گا؟ اور اگر صابن سے کر لے تو سبحان اللہ، اور صابن سے کر لے، 2 بار کر لے، اس میں کیا فرق رہے گا؟ یہ سوچنا چاہیے انسان کو، تب پھر ذات باری تعالیٰ کی محبت بھی دل میں آئے گی۔ سبحان اللہ، کیسی عنایت ہے ذات باری تعالیٰ کی، کیسے غفور الرحیم ہے، ہمارا سب کچھ، ساری غلاظت ہماری ذات باری تعالیٰ نے ختم کر دی اور دھل کے ہم پاک و صاف ہو گئے، یوں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ کے گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ توبہ کر لیں گے، یہ تو ان کے لیے ہے جو گناہ کر چکے ہیں، اب توبہ کر کے آگے بڑھیں، پیچھے کیا لوٹتے ہو؟ ماضی کا تو غم نہیں اور مستقبل کا فکر نہیں، کیسے ہوگا بھلا، ہم سے کیسے ہو سکے گا، کہاں ہم مولا اور مالک کا قرب حاصل کر سکیں گے، بھلا گناہوں سے ہم کہاں بچ سکیں گے، یہ اور وہ کام بھلا کیسے کر سکیں گے، ہم سے کیسے سلوک طے ہوگا، بہت مشکل نظر آ رہا۔ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح ایسے فرماتے تھے، ایسے ہی سمجھو جیسے تم راستے پر سفر کرو اور آگے چل کے تمہیں ایسا نظر آئے کہ راستہ بند ہے، 2 رویہ درخت ہوتے ہیں عام طور سے سڑکوں کے دونوں طرف، یہاں سے کھڑا ہوا آدمی دیکھتا ہے تو دیکھے گا کہ آگے جا کے تو راستہ چھوٹا پڑ گیا اور آگے تو بالکل بند ہے، نہیں تم چلو، بند نہیں ہے، تمہیں بند نظر آ رہا ہے، ویسا ہی کشادہ اور کھلا ہوا ہے جیسے تمہارے جہاں تم ہو وہاں کھلا ہوا ہے اور کشادہ ہے۔ خواجہ صاحب نے اسی کو حضرت کے مضمون کو تعبیر کر دیا کہ جیسے جیسے اے مسافر تو اٹھائے گا قدم، ویسے ویسے راہ بھی کھلتی ہوئی مل جائے گی۔ یہ ہے، یہی ہوتا ہے، حصی مثال سے سمجھایا اور اس کو بھی بتایا کہ سختی راہ سے نہ ڈر، ہاں ایک ذرا ہمت تو کر، گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، کام کو خود کام پہنچا دیتا ہے انجام تک، ابتدا کرنا ہے مشکل، انتہا مشکل نہیں۔ اسی لیے یہ راہ خود نہیں طے ہو سکتی، آدمی بسا اوقات مایوس ہو کے بیٹھ جائے گا، تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، یا خوش فہمی میں اور صحیح لفظوں میں بد فہمی میں مبتلا ہو جائے گا، بد فہمی کہ ہم من چونی شدم و من چونا شدم، کہ پار بودم قطب کو امسال قطب الدی شدم، گرب خانم سال نو پس فلامی شمم، تو کچھ بھی نہیں، اس میں تو سر پر کوئی ہونا چاہیے، اسی لیے ضروری ہے گناہ پر ایک دفعہ خوب رو دھو کر توبہ کر لے، پھر قصدن اس کو یاد نہ کرے، یقین رکھے ذات باری تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کر لی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب۔ اب کیا سوچ رہا ہے، پیچھے کی ریل مت چلا، آگے بڑھ، کیونکہ مقصود بذات خدا کی یاد ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد ہے۔ انسان کے گناہ کتنے ہی بڑھ جائیں، کیا ذات باری تعالیٰ کی عنایت، شفقت، محبت، مغفرت سے بڑھ جائیں گے؟ کبھی نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ مقصود بالذات خدا کی یاد ہے، نہ کہ گناہوں کی یاد۔ گناہ کیوں یاد کر رہا ہے؟ گناہوں کی یاد سے تو یہی مقصود ہے، جب وہ حاصل ہے تو اب قصداً گناہ کو یاد کر کے اس کی یاد کو مقصود بالذات نہ بناؤ،
اور اگر خود بخود بلا قصد یاد آ جائے تو پھر توبہ استغفار کر لے بس، اور جلدی سے ادھر سے دل و دماغ کو ہٹائے، آگے بڑھے۔ اگر کہ یہ سوچ لے کہ اوہو 20 کلومیٹر ہم اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئے، اب وہیں بیٹھا پچھتا رہا ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے افسوس کر رہا ہے اور مایوس ہو کے بیٹھ گیا، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ واپس لوٹ۔ اب واپس لوٹ گیا تو وہاں بیٹھ کے پچھتا رہا ہے مایوس، اب کیسے ہوگا؟ پھر چل آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مایوسی اور کف افسوس ملنا، حسرت و یاس، یہ کوئی علاج اور حل تھوڑا ہی ہے مسئلے کا۔ کسی وقت کسی حال میں کسی بندے کے لیے مایوسی نہیں ہے۔ وہ پیر ہے جو مایوس کرتا ہے، شیخ کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ ہر گھاٹی سے واقف ہوتا ہے، کیسی ہی گھاٹی میں پھنس گیا طالب اور سالک وہیں سے نکال لے گا، اس لیے کہ شیخ 1000 راستے جانتا ہے۔ طرق الوصول الی اللہ عدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوق کے سانس۔ یہ بھی نہیں کہا انسانوں کے سانس، یہ بھی نہیں کہا ایک بندے کے سانس، اللہ کی مخلوق کتنی یعنی بے شمار ہیں۔ جیسے دلی میں کسی مقام تک جانے کے راستے بہت ہیں، اب جو ایک ہی راستہ دیکھے ہوئے ڈرائیور ہے، کیا کہتے ہیں اسے، وہ ہمارا تھا ایک ڈرائیور ایسا ہی، کیا کہتے ہیں اسے، عجیب سا انگریزی کا نام ہے، مجھے یاد نہیں رہتا، جو وہاں تک جاتا ہے ایئرپورٹ تک، بڑا راستہ ہے۔ ارے بتا دو کوئی، ارے نہیں، رن روڈ۔ اب وہ رن روڈ بولتا تھا اور ہمیں بھٹکاتا تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا، چونکہ ایئرپورٹ جاتا تھا صرف۔ حوضلانی میں جا رہے تھے، مغرب کے بعد کا نظام تھا اس وقت، وہاں کا مجھے انہوں نے سرپرست بنایا ہوا تھا، میں پھر الگ ہو گیا، تم لوگ کچھ مانتے تو ہے نہیں، عمل تو کرتے نہیں، اب مجھے کوئی لفافہ تھوڑی چاہیے، لفافہ تو میں لیتا نہیں، میں تو دینے کے لیے آتا ہوں، جب تم لوگ اصلاح نہیں کرتے تو ڈاکٹر صاحب مرحوم سے میں نے کہا بس مجھے چھوڑ دیجئے، میں نہیں آؤں گا۔ جو لفافہ لینے والے ہیں وہ تو آتے رہ سکتے ہیں، میں 24 گھنٹے میں نے کہا اپنے لگاتا ہوں، اور کہیں کوئی نفع فائدہ تو نظر آتا نہیں۔ تو خیر وہاں جا رہے تھے، مغرب بعد کا نظام تھا، اس اللہ کے بندے نے جو گھمایا پوچھو مت، کیونکہ وہ پیر تھا، شیخ نہیں تھا۔ ہاں، جو دلی کے سب، ہمارا ڈرائیور ہے آج کا، ہم جس کے ساتھ جاتے ہیں، وہ بہت راستے جانتا ہے، اگر ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر سے نہیں تو ادھر سے، ادھر جام ہوگا تو ادھر سے، ادھر جام ہوگا تو ادھر سے۔ یہی مثال پیر کی ہے، پیر گھاٹیوں کو نہیں جانتا، وہ تو صرف گھاٹ جانتا ہے بس، ہاں گھاٹیاں نہیں جانتا، وہ صرف گھاٹ جانتا ہے، اور ایک ہی راستہ جانتا ہے جو اس کے پیر سے اسے ملا، کہ اتنے دنوں یہ جھپنا ہے، اتنے دنوں یہ جھپنا ہے، پھر اتنے دنوں وہ جھپنا ہے، بس۔ شیخ جانتا ہے، جس کا دین انبیاء کا سا ہو، تدبیر اطباء کسی ہو، اور سیاست ملوک و بادشاہوں کی سی۔ اطباء کی تدبیر کیسی کہ کسی کو صرف یوں ہاتھ اٹھائیں گے اور گردن ٹھیک، ایسے ہوتے ہیں طبیب، بڑے واقعات ہیں، یوں زور سے ہاتھ اٹھایا، اسے گردن ادھر کو یوں کیا، زور سے جھٹکا لگا، ٹھیک ہو گیا، ایسا ہوتا ہے طبیب ماہر۔ اور کیا، تو پیر بیچارہ، پیر کے بس کا تو کچھ بھی نہیں، تو پیر ہے حقیقت میں، اور ضرورت ہے سر کی، وہ اب تو پیروں نے ہی سنبھال رکھا ہے۔ وہ جو وہ تو قم باذن اللہ کہہ سکتے تھے، جو رخصت ہوئے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن، وہی بات ہے۔ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، اقبال نے کہا ہے۔ شیخ ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ اس کو اپنے شیخ سے جس طرح جو کچھ ہوا وہ اسی کو پکڑے رکھے، مجتہد ہوتا ہے باب صلاح اور اصلاح میں، مگر ہو شیخ، ہاں پیر کہاں، پیر کے تو مقلد بننا بھی نہیں آتا، وہ بیچارہ مجتہد کہاں بنے گا، اور اگر بننے لگے گا
تو اور گڑبڑ کرے گا کہ کوا چلا تھا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا ہے۔ یہ ہے وہ گھاٹیوں سے واقف ہوتا ہے۔ اب کہیں گاڑی پھنس گئی، جو راستوں سے واقف ہے وہ لے جائے گا ایئرپورٹ۔ ہمارا ایسے ہی ہوا، پون گھنٹہ تھا یا آدھ گھنٹہ میں ہم پہنچنا ضروری تھا، اور اتفاق سے وہاں کوئی اجتماع تھا قصاب پورے میں، اور اس کی وجہ سے بھیڑ جسے جام کہتے ہیں، گاڑی رک گئی۔ میں نے کہا ڈرائیور سے بھائی دیکھو ابھی یہاں کٹ ہے، تو فوراً موڑو گاڑی کو اگر اور دوسرا راستہ معلوم ہے۔ میں تابع نہیں ہوتے ان کے ڈرائیوروں کے بھی، فوراً موڑو کہ جی ہاں حضرت ہے۔ میں نے کہا نہیں بس اب نہ انتظار کرو ورنہ تو ہمارا جہاز چھوٹے گا۔ اس نے موڑا فوراً اور ماشاءاللہ پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی رن روڈ والا ہوتا ہے تو ہمیں رن روڈ کراتا رہتا، رن وے دوڑنا ہے۔ بس 1 گھنٹہ دوڑایا تھا اس نے، وہ جو رن روڈ والا تھا۔ اللہ کی پناہ، وہیں سے بات وہ غصہ آ گیا۔ میں نے کہا دیکھ تو جانتا بھی نہیں اور جاننے کے لیے تیار بھی نہیں، خبردار۔ میں نے کہا اب میں نمبر لگا رہا ہوں، ان سے رہنمائی حاصل کر، اور جہاں وہ کہیں وہاں رک جا۔ اور کہتا یہ تھا جی ہاں جی میں سمجھ گیا، پہلے ہی کہہ دیتا تھا۔ آنکھ کے ندانت وہ بے دانت کے بے دانت، در جہل مرکب ابد الدہر بے ماند۔ تو ایسا اٹکایا ہمیں اس رن روڈ والے نے کہ رن روڈ ہی کراتا رہا ہے۔ پھر میں نے پکڑا، میں خبردار 1.5 یہ ہے بات۔ تو فرمایا خود بخود بلا قصد یاد آ جائے تو پھر توبہ و استغفار کر لے۔ جیسے لوگ اسی کو خوبی سمجھتے ہیں کہ بس روتے ہی رہو گناہوں پر، روتے رہو گناہوں پر، روتے رہو گے تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ گناہوں پر رو دھو لو، بس ادھر سے توجہ ہٹاؤ، اب آگے بڑھو۔ جیسے کسی سے کوئی بے تعلقی ہو گئی تھی، دوری ہو گئی تھی، اب اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا، اور وہ یوں کہتا تھا اور میں یوں سے کہتا تھا۔ اس کو رکھو گے تو بڑھ ہی نہیں سکتا آگے، دوستی میں کوئی ترقی ہو ہی نہیں سکتی، قرب میں ترقی ہو ہی نہیں سکتی، وہ بھولو اسے، آگے بڑھو۔ یہ بات سمجھائی ہے امت کے حکیم اور ملت کے مجدد حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ نے۔